تھی، غلام ذبح ہوا، پسا ہوا تھا، غلام وہاں مملوک تھا، جب چاہے اسے قتل کر دے، کسی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے کوئی رائٹس نہیں تھے، زندگی کا حق بھی اس کے پاس نہیں تھا، وہ بھی اس کے آقا کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن جب کہا گیا یہ غلط، تو وہاں سے تصادم شروع ہوا۔ تیسری بات، تصادم کا پہلا مرحلہ جو ہے اس میں دو باتیں نوٹ کیجئے، صرف وربل پرسیکیوشن ہوئی، زبانی کلامی، اور وہ بھی صرف داعی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات پر مرکوز۔ پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، شاعر بن گئے ہیں، ساحر کہیں سے سحر سیکھ کر آ گئے ہیں، کسی اجمی غلام کو اپنے گھر میں کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے جو تورات کا عالم ہے، اسے ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کا قصہ تو وہاں سے لیا ہے انہوں نے، کذاب ہے۔ یہ سارا کس لیے تھا کہ جو ول پاور تھی حضور کی اسے کچل دیا جائے، قوت ارادی کو کچل دیا جائے، ہمت، عزم، حوصلہ کو کچل دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ دائی اگر مزمحل ہو کر بیٹھ جائے، مایوس ہو جائے، تو باقی اور سے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود سارا معاملہ آپ ہی آپ بیٹھ جائے گا۔ تو شروع میں 3 سال پرسیکیوشن واز نمبر 1 وربل اونلی، مارا نہیں کس نے حضور کو، اور نمبر 2 وہ صرف حضور کی ذات پر تھی، باقی سب پر نہیں تھی۔ وہ آیتیں میں سنا چکا ہوں آپ کو، قرآن خود کہتا ہے دکھ ہوتا تھا حضور کو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے۔ جب انجائنا ہوتا ہے نا، جب دل کے اندر سپلائی آف بلڈ کم ہوتی ہے، تو وہ ایسے جو ہے اندر سے سکڑتا ہے، چیخیں مارتا ہے۔ انک یضیق صدرک بما یقولون، آپ کو درد ہوتا ہے، لیکن فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، صبر کیجئے اس سب پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے ایک طرح کا قطع تعلق کر لیجئے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ، گالی دے کر نہیں، لاٹھی مار کر نہیں، ایسے انداز میں نہیں کہ پھر آئندہ بات کرنے کا موقع نہ رہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا پرسیکیوشن کا سن 4 نبوی سے، اور اس کا سبب کیا بنے ہیں، جبکہ حضور کی دعوت نہ صرف یہ کہ آپ کی ہمت پست نہیں ہوئی، آپ کی عزیمت جو کی تو برقرار رہی، قوت ارادی مضبوط رہی، لیکن اب دعوت کا دائرہ پھیل رہا ہے، غلاموں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ غلاموں میں اگر یہ احساس ہو گیا تو یہ اگر اٹھ کھڑے ہوئے بغاوت انہوں نے کی تو معاملہ بالکل بگڑ کر رہ جائے گا، یہ تو بارود کا ڈھیر ہے۔ یہ ہمارے نوجوان جا رہے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان سلیم الفطرت ہوتے ہیں، ابھی انہیں مالی مفادات کا ہوکا نہیں ہوتا، ان کی ذمہ داریاں جو ہیں کھانے پینے کی والدین پوری کرتے ہیں، والدین کو پتا ہے نا کہاں سے کما رہے ہیں، کس طرح کما رہے ہیں، اور نظام میں تبدیلی آتی ہے تو ان کے مفادات پر کیسے زد پڑ جائے گی۔ تو نوجوان عموماً سلیم الفطرت، اور جو بات دل میں آ گئی اس کو اختیار کر لینے والے۔ تو جب یہ 2 pronged اٹیک ہوا ان کے معاشرے پر، غلام اور نوجوان، تب انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ ہم اس سے سمجھے تھے مشت غبار، یہ تو بہت بڑی آندھی طوفان بن گیا ہے۔ اب ان کو مارو، انہیں پیٹو، انہیں بھوکا رکھو، ان کو فاقے دو، زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دو اپنے گھروں کے اندر، مارو ان کو۔ یہ فزیکل پرسیکیوشن ہے جس کی کچھ مثالیں آ چکی ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، لیکن اس میں اس حد تک ہوئی ہے کہ صحابہ کے دل میں بھی یہ سن 5-6 میں جا کر کلائمیکس کو پہنچ گیا یہ پرسیکیوشن۔ اس دور میں سورہ عنکبوت نازل ہوئی ہے، اس کے ابتدا ہی میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ناراضگی ہو رہا ہے۔
الف لام میم ما حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تم گھبرا رہے ہو؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہہ کر ہم ایمان لے آئے چھوٹ جائیں گے؟ وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. ہم تو ٹھوک بجا کر دیکھیں گے whether you really mean business or not, whether you really believe in Muhammad or not sallallahu alaihi wasallam, whether you really believe and are convinced of resurrection. زندگی بہت بعد موت کے قائل ہو، دیکھ لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے تو ہمیشہ جو بھی اس راہ میں آیا ہے اسے آزمایا ہے، اور ہم جو ہے واضح کر کے رکھ دیتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. کوئی جھوٹ موٹ کا مومن بنا پھرتا ہے اور کون حقیقت میں مومن ہے. یہی بات حضور نے بھی کہی جب خباب بن الارت حاضر ہوئے ہیں. حضور اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ. الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ سے؟ اور یہ خباب کون ہیں جن کو دیکھتے انگاروں پر لٹایا گیا تھا؟ جواب میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے بھی اظہار ناراضگی فرمایا. خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو. تم سے پہلے تو جو لوگ آئے تھے ان میں ایسا بھی ہوا کہ گڑھا کھود کر آدھا گاڑ دیا گیا انسان کو، اور پھر سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کیا اور 2 حصوں میں ختم کر دیا. ایسا بھی ہوا کہ آگ میں زندہ پھینک دیے گئے، جلا دیے گئے. ایسا بھی ہوا کہ لوہے کے کنگھوں سے ان کے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ لیا گیا. لیکن وہ صبر انہوں نے کیا، برداشت کیا، استقامت کا ثبوت دیا. خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو، ورنہ ایک دن آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرت موت تک سفر کرے گا اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. یعنی وہ امن قائم ہو جائے گا، وہ عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. قرآن مجید میں بھی بعد میں سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اے مسلمانوں، تم نے سمجھا تھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈے 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 ٹھنڈے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم. ابھی تو وہ چیزیں تم پر آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں پر آئی تھی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر تو بڑی بڑے بھوک آئے، فاقے آئے، تکلیفیں آئی. وَالزُّلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ کی مدد آئی ہے. یہ قانون جان لیجئے. یہاں آج میں خاص طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی مدد آئی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آئے گی. لیکن پہلے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے اللہ تم واقعی صادق القول ہو یا یہ جھوٹ موٹ کے دعوے ہیں. میں 2 مرحلوں میں اس کو بیان کروں گا. ابھی جب ایک آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور ثبات اور صبر کا اور استقامت کا ثبوت ہو جائے، وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. وہ ابھی ہم آج بحث کریں گے. انفرادی حیثیت سے حضور کا معاملہ کب ہوا، اجتماعی حیثیت سے حزب اللہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی اس کا معاملہ کب ہوا ہے. اچھا، اس معاملے میں اب جو ہے تیسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے، حکم یہ رہا ہے صحابہ کو کہ تم مار کھاؤ، چاہے تمہیں زندہ جلانے لگے، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کرے، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. پیسو ریزسٹنس یہ میں بیان کر چکا ہوں. یہ اہم ترین اور موسٹ پروفاؤنڈ نظم کی پابندی کی مشق یہی تھی. نظم کی پابندی اللہ کے رسول کی اجازت نہیں ہے. ورنہ جب حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل، میرے اندازے میں 40 کم سے کم اہل ایمان مکے میں موجود تھے، کوئی بچانے نہیں آیا. اجازت نہیں، حضور کی اجازت نہیں. خباب عرض سے کہا گیا ہے اتارو کرتے، اور دیکھتے گاڑے میں لیٹ گئے. اگر اجازت ہوتی تو ایسا ڈیسپریٹ آدمی جو ہے 2-4 کو مار کر مرتا نا. اجازت نہیں.
گویا کہ یہاں اب یہ جو ہے سخت ترین امتحان جو ہے ڈسپلن کا وہ یہ ہے، رسول کی اجازت نہیں ہے تو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ بھائی چلا دیں گے، موت آ جائے گی، سیدھے جنت پہ جاؤ گے، تمہارا کیا گھاٹا ہے اگر یقین ہے تمہیں، اگر یقین ہے۔ اسی لیے جب شدید ترین ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے بیٹے حضرت عمار کو، حضور پاس سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو، جھیلو، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ یقین اور اس میں جو نظم کی اطاعت ہے۔ پھر میں نے ایک بات آپ کو اور بتائی تھی، اسی سے عوامی ہمدردی پیدا ہوئی ہے مکے کے لوگوں میں مسلمانوں کے ساتھ اور حضور کے ساتھ۔ جب دیکھا کہ یہ بلال کو ننگی پیٹھ ننگے بدن گردن میں رسی ڈال کر اور دے رکھی چھوکروں کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں مکے کی سنگلاخ گلیوں میں، اور اس سے پہلے مار مار کر جو ہے کوڑے ان کا جسم ادھیڑا ہوا ہے، پھر لے جا کر دھوپ میں لٹا دیا اور سینے کے اوپر پتھر بھاری رکھ دیا، سانس لینا مشکل ہے، لیکن کیا کہہ رہے الاحد احد احد، ایک ہی کو مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ تو آخر انسان تھے نا لوگ، عوام جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے لیکن اندھی بہری تو نہیں ہوتی۔ بھائی کیا ہوا؟ بلال نے کیا کوئی چوری کر لی اپنے آقا کے کسی مال کی، آقا کی بیٹی کی عزت میں کہیں ہاتھ ڈال دیا، کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں کیا، بس صرف یہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور محمد کو اس کا رسول مانتا ہوں، بس یہ ضرور ہے۔ آخر فطرت انسانی ہے نا، وہ لوگ جو سائلنٹ میجورٹی، ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ خود کھڑے ہو جائیں قریش کے خلاف، ہمت نہیں ہے، خود تو خاموش ہے لیکن اندر سے یہ دلوں کی ہمدردی کدھر جا رہی ہے؟ کیا ابو جہل کی طرف جائے گی؟ کیا امیہ ابن خلف کی طرف جائے گی جس نے کہ حضرت بلال کو اس طریقے سے ستایا؟ وہ اندر ہی اندر انقلاب آ رہا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ بدر میں جو لوگ گئے ہیں، ہاں اپنے سرداروں کے حکم سے زیادہ تو تھا لیکن اندر سے تو پہلے سے مفتوح تھے، وہ تو مفتوح ہو چکے تھے محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں پتہ تھا ہمارا سردار ابو جہل اس کا کردار کیا ہے اور ادھر حمزہ کا کردار کیا ہے، ادھر عقبہ ابن معیط کا کردار کیا ہے، ادھر عثمان کا کردار کیا ہے، کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ تو عوامی ہمدردیاں جو ہے اس پیسو ریزسٹنس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ البتہ اس تشدد کے دور میں ایک اجازت دے دی گئی ہجرت حبشہ کی کہ اگر یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، تم یہ زمین چھوڑ کر سرزمین چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ حضور نے فرمایا حبشہ کا ملک بس یوں سمجھیے بحیرہ قلزم درمیان میں ہے، کوئی بہت جو ہے زیادہ عریض نہیں ہے، اس کو عبور کیجئے تو حبشہ۔ تو جو لوگ ہیں حضور نے فرمایا کہ وہاں ایک عیسائی بادشاہ ہے اور وہ انصاف پسند ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تو چلے جاؤ۔ جن کو طبیعت برداشت نہیں کر پا رہی تو وہ ہجرت کر جائے، ہجرت بھی۔ اسی میں کلائمیکس جو آیا وہ 3 سال کی قید، بلا کسی راشن کے، بلکہ کھانے پینے کی چیزیں اندر جانی ممنوع۔ ایک پہاڑ یوں ہے، ایک پہاڑ یوں ہے، ادھر اس کی ایک درہ ادھر درہ ہے، ادھر بھی پہرا ہے ادھر بھی پہرا ہے، کوئی چیز اندر نہیں جائے گی، اور بنی ہاشم درمیان میں پڑے ہیں، کوئی سر پر چھت نہیں۔ عرب کا سورج آگ برسا رہا ہے تو بیٹھے وہیں نوروف،
کوئی خیمہ بھی نہیں اسی آگ کے اندر، پھر وہاں کچھ نہیں، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، 3 سال